یہ بات ہے 1958 کی، جب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف اور موساد کے ٹریننگ آپریشن کے ہیڈ کی میٹنگ چل رہی تھی، جس کا مقصد تھا کہ جلد سے جلد سیریا میں اپنا ایک جاسوس بھیجا جائے، اور اس کی وجہ سیریا کی جانب سے آئے روز ہونے والے اٹیکس تھے۔ ڈین اپنی چیف کی بات سے ایگری تو کر رہا تھا، لیکن اسے اس کام کے لیے کم سے کم 2 سال کا ٹائم چاہیے تھا، جو کہ اس کا باس اسے دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ تبھی ڈین کو کچھ سیٹلائٹ امیجز دکھائی گئیں جو کہ سیریا کے علاقے گولان ہائٹس کی تھیں، جس میں کچھ دیر پہلے ہیوی وہیکلز موو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ شاید سیرین ملٹری نے انڈر گراؤنڈ ہائیڈ آؤٹس بنا رکھے تھے یا کچھ اور۔ ان سوالوں کے جواب تبھی مل سکتے تھے جب وہاں کوئی جاسوس بھیجا جائے، جو کہ فی الحال تو موساد کے پاس نہیں تھا۔ اب ڈین کو ایک ذہین اور سمارٹ ایجنٹ کی تلاش تھی۔ اسی دوران اس کے سامنے ایلی کوہان کی فائل آئی، جو کہ پہلے بھی 2 بار جاب کے لیے اپلائی کر چکا تھا اور اس جاب کے لیے بہت ایکسائٹڈ بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے پہلے بھی 2 بار ریجیکٹ کیا گیا، کیونکہ جاسوسی کے کام میں پیشنس ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی مسٹیک جاسوس کو ایکسپوز کر سکتی ہے۔ خیر، ایلی کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا، اور انٹرویو کی جگہ ڈھونڈنا بھی اس کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، جو ایلی نے بہت آسانی سے پاس کر لیا۔ ایلی کی ایکسائٹمنٹ اور انٹیلیجنس دیکھ کر ڈین بھی اسے ریکروٹ کرنے میں ہیزیٹیشن فیل کر رہا تھا، لیکن اوپر سے پریشر بھی تھا، لہٰذا ان باتوں کو نظر انداز کر کے ایلی کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی گئی۔ اسے اسٹرکٹ آرڈرز تھے کہ اپنے گھر کسی کو اس جاب کے بارے میں نہیں بتانا۔ اس لیے ایلی نے اپنی بیوی نادیہ کو بتایا کہ اسے ڈیفنس منسٹری میں جاب ملی ہے، اور اس کا کام پرچیز ڈپارٹمنٹ میں ہے، لہٰذا اسے فورن ٹرپس پر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ ٹریننگ کے سٹارٹ سے ہی ایلی ہر چیز بہت جلد سیکھ رہا تھا، چاہے وہ میسیجنگ کے لیے مورس کوڈ کی ٹریننگ ہو یا سیرین آفیشلز کی پہچان کرنا ہو، حتیٰ کہ وہ فزیکل ٹریننگ میں بھی بہت اچھا تھا۔ اس کی ٹریننگ ابھی جاری تھی کہ اچانک اسے سیریا بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈین اس سب کے خلاف تھا، لیکن اپنے سینئرز کے آگے بے بس تھا۔ ٹریننگ کے دوران موساد ایلی کا ایک سٹرونگ بیک گراؤنڈ تیار کر چکی تھی، جس میں ایلی کا فرضی نام کامل امین تابوت رکھا گیا۔ اس کے نقلی فادر کا نام امین تابوت تھا، جو کہ دماسکس کا رہنے والا تھا اور بزنس کے سلسلے میں پہلے بیروت پھر ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس چلا گیا۔ امین تابوت اور اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اب ان کا بیٹا کامل امین تابوت یعنی ایلی کوہان ان کا بزنس چلا رہا تھا۔ بیونس آئرس پہنچ کر ایلی کا سب سے پہلا کام تھا وہاں کے ایلیٹ لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن بنا کر سیرین ایمبیسی تک پہنچنا۔ جون 1961 میں ایلی سیرین ایمبیسی کی ہائی پروفائل پارٹی کا انویٹیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں ایک اخبار کے مالک نے اسے ارجنٹینا میں موجود سیرین ملٹری کے جنرل امین الحفیظ سے ملوایا۔ اخبار کے مالک نے جنرل کو بتایا کہ ایلی سیریا جا کر اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے فادر کی خواہش تھی کہ وہ سیریا میں بزنس کرے۔ جنرل امین ایلی کو اپنے آفس لے گیا، جہاں ایلی نے جنرل کو اپنا بزنس بتایا اور ایک بار پھر سیریا جانے کا ذکر کیا۔ جنرل امین نے اچانک اس کے ماں باپ کی ڈیتھ اور ان کی قبروں کا پوچھا، اور کہا کہ بیونس آئرس میں بہت جاسوس ہیں۔ ایلی نے فوراً اپنے پیرنٹس کی قبروں کا بتایا، جسے سیرین سیکرٹ پولیس چیف نے اسی وقت چیک کروایا۔ جنرل امین اور ایلی سیرین پولیٹکس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں، اور جنرل بتاتا ہے کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ ویسٹ کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے۔ اس کے بعد دونوں پارٹی دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں۔ پارٹی کے دوران ایلی ایک گیسٹ کا ہینڈی کیم چوری کر کے چپکے سے جنرل کے آفس میں آتا ہے اور کچھ سیکرٹ ڈاکومنٹس کی تصویریں بنانے لگتا ہے۔ اسی دوران سیرین ایمبیسی میں موجود سیکرٹ پولیس چیف احمد سویدانی ایلی کو ڈھونڈتے ہوئے جنرل کے آفس پہنچ جاتا ہے، لیکن ایلی تب تک اپنا کام کر کے نکل چکا تھا، اور یہ ایلی کی پہلی کامیابی تھی۔ اگلے ہی دن ایلی دوبارہ جنرل سے ملنے پہنچ جاتا ہے اور اس کی بیوی کے لیے گفٹ بھی لے کر جاتا ہے، کیونکہ ایلی جنرل سے ریکمنڈیشن لیٹر سائن کروانا چاہتا تھا، جسے یوز کر کے وہ سیریا میں انٹر ہو سکے۔ جنرل اسے ایزیلی اپنا ریکمنڈیشن لیٹر دے دیتا ہے، یوں ایلی بڑی آسانی سے سیریا میں انٹر ہو گیا۔
ایلی نے سیریا کے کیپٹل دماسکس میں ملٹری ہیڈ کوارٹر کے پاس گھر لیا جہاں سے وہ ملٹری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ سکتا تھا۔ یہاں ایلی نے فرنیچر کا کاروبار سٹارٹ کیا جس میں وہ سیرین فرنیچر یورپ اور اسپیشلی سوئٹزرلینڈ بھیجتا تھا۔ فرنیچر کے ساتھ ساتھ ایلی ملٹری بیورو اور دوسری امپورٹنٹ پلیسز کی تصویریں بھی سمگل کرتا تھا۔ ایک دن ایک بار میں ایلی کی دوستی ایک سیرین ملٹری آفیسر ماضی سے ہوئی جو کہ سیریا کے آرمی چیف کا بھتیجا تھا۔ ایلی ماضی کے ساتھ سیرین ملٹری بیسز پر گھومنے جاتا اور واپس آ کر ساری انفارمیشن موساد کو بھیج دیتا۔ ایسے ہی ایک دن ماضی اسے گولان ہائٹس کی ملٹری بیس پر لے گیا جہاں گولان ملٹری بیس کے کمانڈر نے ایلی کو اپنے خفیہ مورچے دکھائے جو پہاڑوں کے اندر بنائے گئے تھے۔ دوستو، یہ وہی سیکرٹ جگہ تھی جس کا ذکر ہم ویڈیو کے سٹارٹ میں کر چکے ہیں کہ موساد آفیشلز پریشان تھے کہ سیرین ہیوی وہیکلز اچانک کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایلی کی ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایلی نے فوراً ایک پلان سوچا اور سیرین ملٹری کو آفر کی کہ مورچوں میں بہت گرمی ہے لہٰذا وہ تمام مورچوں کے اوپر ٹریز لگوانا چاہتا ہے۔ اس آفر کو سیرین ملٹری نے فوراً قبول کر لیا، لیکن حقیقت میں ایلی موساد کو سیرین مورچوں کی ایگزیکٹ لوکیشن بتانا چاہتا تھا اور ان ٹریز کے ذریعے ایگزیکٹ لوکیشن پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت آسان تھا۔ اس ایک دن میں ایلی نے آرمی چیف جنرل الدین سے ریلیشن بنایا، سیرین مورچوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ٹریپ سیٹ کیا اور ایک سیرین اٹیک کو بھی فیل کیا۔ یہ سب دیکھ کر آپ ایلی کی انٹیلیجنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب دسمبر 1962 تھا اور ایلی کو سیریا آئے ہوئے ایک سال ہو چکا تھا، لیکن جنرل امین اور احمد سویدانی ابھی بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایلی نے کس طرح سیریا کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنائے، اسپیشلی سیرین آرمی چیف جنرل الدین کے ساتھ جو کہ اکثر ایلی کی پارٹیز میں بھی انوائٹڈ ہوتے۔ ایک دن جب ایلی اسرائیل میسیج بھیج رہا تھا تو اچانک دروازہ ناک ہوا۔ ایلی جلدی میں کمیونیکیشن اکوپمنٹ پر اپنا کوٹ پھینک کر دروازے پر گیا تو سامنے احمد سویدانی تھا۔ سویدانی نے تھوڑا گھر میں جھانکا، پھر ایلی کے چہرے پر کالا کپڑا ڈال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ایلی کو لگا کہ اس کا راز فاش ہو گیا اور وہ پکڑا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سویدانی اسے جنرل امین اور سیرین پارٹی باعث موومنٹ کے ہیڈ مشل افلاق کے ساتھ میٹنگ کے لیے لے جا رہا تھا۔ سیریا میں باعث موومنٹ کی طرف سے بغاوت کا پلان بن چکا تھا اور جنرل امین ایلی سے بس ایک کام چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف جنرل الدین کو اپنی ایک پارٹی میں انوائٹڈ کرے، باقی کام جنرل امین خود مینیج کریں گے۔ پلان کے مطابق ایلی نے آرمی چیف جنرل الدین کو ایک لگزوریس پارٹی میں انوائٹ کیا۔ پارٹی کے دوران سیرین ملٹری کے ریبیل یونٹس نے آرمی چیف کو اریسٹ کر لیا۔ ٹھیک اسی ٹائم پر پریزیڈنٹ القدسی کو بھی اریسٹ کر لیا گیا اور جنرل امین خود پریزیڈنٹ بن گئے۔ وقت گزرتا رہا اور جنرل امین کی کیبنٹ کے بہت سے لوگ اب ایلی کے دوست بن چکے تھے، یہاں تک کہ ایلی جنرل امین کا ایک خاص آدمی بن چکا تھا۔ ایلی ان سب سے ملنے والی انفارمیشن اسرائیل کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب جنرل نے ایلی کو ایک عرب کنسٹرکشن کمپنی کے مالک اسامہ بن لادن سے ملوایا جو بہت بڑے پیمانے پر سیریا میں ایگریکلچر اکوپمنٹ منگوانا چاہتا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی اسامہ بن لادن ہے جو بعد میں افغانستان وارز میں کھل کر سامنے آیا۔ خیر، ایلی نے موساد کے ذریعے اسامہ کا سارا شپمنٹ سیریا پہنچا دیا۔ ایلی سے اس لیے مدد لی گئی کیونکہ ان کی نظر میں ایلی کا پوری دنیا میں بزنس تھا، لہٰذا اتنی بڑی شپمنٹ پر انٹرنیشنل ایجنسیز کو شک نہیں ہوتا۔ دوسری جانب موساد نے اس ایکوپمنٹ پر ٹریکرز لگا دیے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کہاں اور کس لیے یوز کیا جائے گا۔ دراصل یہ ایکوپمنٹ لیک ٹبیرس کے پانی کو سیریا میں ہی روکنے کے لیے یوز کیا جانا تھا، جس سے اسرائیل میں پانی کی بہت بڑی شارٹیج پیدا ہو سکتی تھی۔ ایکوپمنٹس پر لگے ٹریکرز کی مدد سے موساد اب اس پروجیکٹ کی لوکیشن جان چکی تھی، لہٰذا ایک رات انہوں نے ایئر سٹرائک کر کے اس پروجیکٹ کو تباہ کر دیا۔ ٹھیک اسی ٹائم جب اسرائیل نے یہ اٹیک کیا، جنرل امین ایلی کو سیرین ڈیفنس منسٹر بننے کی آفر کر رہے تھے۔ ایلی نے سوچنے کے لیے جنرل سے وقت مانگا تاکہ وہ اپنے سینئر سے یہ بات ڈسکس کر سکے، لہٰذا جنرل سے اپنے بزنس ٹور کا بول کر ایلی اسرائیل واپس آ گیا اور اسرائیلی پرائم منسٹر سے مل کر ساری سچویشن بتائی۔ موساد چیف اور پرائم منسٹر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے آفر ایکسیپٹ کرنے کا کہا۔ ایلی واپس آیا اور آفر ایکسیپٹ کر لی۔
اب کچھ دن میں ہی ایک جاسوس سیریا کا ڈیفنس منسٹر بننے والا تھا۔ شلال اٹیک کے بعد جنرل امین بہت پیرانوئڈ ہو چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی جاسوس اسرائیل کو ان کی سیکرٹ انفارمیشن دے رہا ہے، لہٰذا احمد سویدانی نے رشیا سے ایڈوانسڈ اسپائی اکوپمنٹس اور رشین انٹیلیجنس کی ٹیم بلوائی تاکہ جاسوس کو پکڑا جا سکے۔ اب سیرین حکام رات کے وقت الیکٹریسٹی بند کر دیتے اور احمد سویدانی رشین ٹیم کے ساتھ ایک وین میں شہر کے چکر لگاتا۔ اس وین میں سسپیشیس سگنلز ڈیٹیکٹ کرنے کے اکوپمنٹس انسٹال تھے۔ انہیں کافی بار ویک سگنلز تو ملے، لیکن وہ سگنلز کی ایگزیکٹ لوکیشن ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ پھر ایک رات رشین ٹیم کو سگنلز کی ایگزیکٹ لوکیشن مل گئی۔ رشین ٹیم اس وقت ایلی کے ایریا سے گزر رہی تھی جب وہ میسیج ٹرانسمٹ کر رہا تھا۔ رشین ٹیم نے سویدانی کو بتایا اور اگلے رات ٹھیک اسی ٹائم ایلی کے گھر ریڈ کیا جب وہ میسیج ٹرانسمٹ کر رہا تھا۔ پکڑے جانے پر ایلی نے سائنائڈ کھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اگلے روز 25 مئی 1965 کو سارے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ نیوز چل رہی تھی کہ سیریا نے ایک اسرائیلی جاسوس اریسٹ کیا ہے۔ ایلی کے گھر بھی یہ نیوز پہنچ چکی تھی۔ اپنے لاسٹ وزٹ میں اپنی وائف نادیہ کو ساری سچائی بتا چکا تھا۔ نادیہ نے سیرین گورنمنٹ سے ایلی کی معافی کی اپیل کی لیکن اسے ڈینائی کر دیا گیا اور ایلی کو سرعام پھانسی کی سزا سنائی گئی کیونکہ سیرین گورنمنٹ کی پالیسی تھی نو مرسی فار سپائز۔ جب ایلی کو پھانسی دی گئی تو سیریا کے پریزیڈنٹ اور وہاں موجود ایلی کے قریبی دوست بہت روئے، ایون کہ جنرل امین بھی اپنے آنسو نہ روک سکے، لیکن ایلی کے فیس پر کوئی خوف نہیں تھا اور اس کی دی ہوئی انفارمیشن نے عرب اسرائیل جنگوں میں اسرائیل کو بہت فائدہ پہنچایا اور اسرائیل کا یہ اسپائی مشن ایک گیم چینجر ثابت ہوا۔ دوستو، اگر ایلی اپنے لاسٹ اسرائیل ٹرپ سے واپس نہ جاتا تو کیا وہ کبھی ایکسپوز ہوتا؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔